أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى یہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالی نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر اور ان کے سننے پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ولہم عذاب عظیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ سب سے پہلے دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا گیا تھا تو اس میں بنیادی طور پر سب سے اہم دعا کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دعا کون سی مانگی؟ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگنی ہے۔ تو اب گویا کہ وہ جو دعا قبول ہوئی تو اس کے بعد آگے سورہ بقرہ کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ تم نے صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی، تو یہ جو آگے قرآن آ رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ گویا کہ قرآن سیدھی راہ، ساری کی ساری جو سیدھی راہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ شروع میں قرآن پاک نے یہ دعویٰ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ شک کی نفی کر دی، اور آگے جو ہے نا پھر اس کا ذکر کیا کہ اب یہ صراط مستقیم آگے شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ جب بھی بندہ کوئی مصلح اصلاح کرنے والا اپنے مشن پر کام کرتا ہے کہ اس کا مشن کیا ہے کہ جو ہے نا میں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کروں، تو 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ آ جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں ماننے والے، اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جن کو بات نہیں سمجھ آتی اور وہ زبان سے بھی اور دل سے بھی انکار کرتے ہیں، وہ ہے نہ ماننے والوں کا گروہ۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے تو مان لیتے ہیں، گویا کہ ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے معاشرے کے اندر رہنے کی، کیا اوپر سے جی ہاں جی کرتے رہیں گے اور دل سے انکار کریں گے، جس کو کہ قرآن پاک نے منافق سے تعبیر کیا کہ اس سے بھی واسطہ رہا مسلمانوں کو۔ وہ پھر آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ نفاق کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ پہلے ماننے والوں کا ذکر تھا جن کو کہا کہ متقین، اور پھر متقین کی تفصیل بیان فرمائی، بلکہ گویا کہ دلائل دیے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ متقین کو سب سے پہلے ہدایت کیوں دے رہا ہے قرآن، سب سے زیادہ قرآن سے ہدایت متقین کو کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دلائل دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو گویا کہ 6 قسم کے دلائل دیے، اس وجہ سے سب سے زیادہ جلدی قرآن ہدایت کس کو دے گا؟ متقین ماننے والوں کو۔ اس کے بعد ان کا حکم بیان کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، گویا کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں من ربہم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا، گویا کہ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، یعنی کہ جو ہدایت پر ہیں اگر کوئی نیکی کی توفیق مل جائے تو اس میں اکڑ نہیں آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے کہ ہم ایسا کر کے ہیں، ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں اور یہ جو لوگ پھر رہے ہیں یہ حقیر قسم کے لوگ ہیں، ان کو نماز کی توفیق نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو گناہ کر رہے ہیں، ان کو حقیر سمجھنا۔ بھائی ہم نے کون سا تیر مارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا نا،
اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، الحمدللہ پر نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ تو یہاں دیکھیے کہ ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے جو آیت ہے اس میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ نہ ماننے والے کون ہیں؟ کافر لوگ، سیدھا سیدھا انکار کیا، جیسے مشرکین مکہ تھے۔ تو ان کا آگے حکم آ رہا ہے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو آگے ان کا حکم بیان کیا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہاں پر 3 اعتراض جو ہے نا لازم آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ایمان لانا ہی نہیں انہوں نے تو اس کام پر کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، ان پر برابر ہے کہ وہ ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نہیں ماننا، یعنی آپ پر برابر نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی تبلیغ کریں گے، جتنی کڑن رکھیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ان پر تو برابر ہے، آپ پر نہیں۔ آپ کا تو کام ہی دعوت دینا، لہذا آپ اپنے کام میں لگے رہے، آپ پر برابر نہیں ہے، آپ کو پورا پورا اجر ملے گا۔ اسی طرح آگے کہا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سے لوگ ایمان لے بھی آئے، یعنی صحابہ کرام کی پہلی حالت جو تھی وہ تو کفر پر ہی تھی، تو اس میں کتنے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو گویا کہ لا یؤمنون یہ جو کہا ہے یہ مخصوص طبقے کے لیے کہا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس مخصوص طبقے کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ کون سا طبقہ ہے، کہ ایک ایسا طبقہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اب یہ پڑھنے کے نا 2 انداز ہے، ختم اللہ علی قلوبہم یہاں پر وقف ہے، اور وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ یہ اکٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے، ختم اللہ علی قلوبہم یہ علیحدہ جملہ، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ یہ علیحدہ جملہ ہے۔ تو گویا کہ مہر کس پر لگی؟ دل پر، اور پردہ کن 2 چیزوں پر ہے؟ کانوں پر اور آنکھوں پر۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یہ ایک جملہ ہو گیا، وعلی ابصارہم غشاوہ یہ اگلا نیا جملہ ہے۔ تو گویا کہ مہر جو لگائی اللہ تعالیٰ نے وہ کس پر لگائی؟ دلوں پر اور کانوں پر۔ اور میں نے آپ کے سامنے پہلے شروع میں رکھا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ جو اوتھینٹک تفسیر ہوتی ہے وہ والی ہوتی ہے جو جس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر دیجیے۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے نا جنہوں نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یہ پورا ایک علیحدہ جملہ ہے، اس گروہ کی جو تائید ہے وہ قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے دوسری جگہ سے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کی ایسے مانتے ہیں کہ جیسے ان کے جو نفس ہیں وہی ان کے خدا ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، یعنی ختم علی سمعہ وقلبہ یہ دونوں چیزوں کا تعلق ختم فعل آیا ہے، گویا کہ ختم جیسے یہاں میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو دوسری جگہ پر صراحتاً آ گیا وختم علی سمعہ وقلبہ یہ علیحدہ آ گیا، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور وہ جو اگلا جملہ ہے اس کی تائید علیحدہ جملے سے ہوگی۔ تو گویا کہ جو دوسرا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ یہ علیحدہ جملہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ نے جب مہر لگا دی تو جو تیسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی تو وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ وہ تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے، تو پھر اس میں ان کا کون سا قصور ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی تو وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب بھی قرآن پاک نے خود دیا
کہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی. یہ جو ہے نا یہ جزا ہے ان کے اپنے فعل کی، کہ ابتدا کن کی طرف سے ہوئی؟ ابتدا ہوئی کفار کی طرف سے. جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ ذکر کیا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا. جب وہ خود گمراہ ہو گئے تو اللہ نے بھی گمراہ کر دیا. گویا کہ گمراہی کی ابتدا کس کی طرف سے ہو رہی؟ بندوں کی طرف سے ہو رہی. تو بعد میں پھر جزا یہی ہے کہ پھر اللہ نے بھی پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر اللہ تعالی نے جو ہے نا جو ہدایت دینی تھی نہیں دی. اسی طرح دوسری جگہ پہ کیا آتا ہے کہ کفار کہیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ یا اللہ پاک ہم تو دیکھتے تھے، آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ قیامت کے دن ہم تو دنیا میں ہماری آنکھیں تھیں اور آج ہمیں نظری کچھ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی نا تو تو نے آنکھیں بند کی کہ نہیں؟ گویا کہ پہلے تو نے آنکھیں بند کی میری ہدایت سے، میری آیات سے، تو میں نے بھی آج تیری اصل میں آنکھیں بند کر دیں. تو دیکھیے ابتدا کن کی طرف سے ہو رہی؟ ابتدا کفار کی طرف سے ہو رہی ہے، انتہا جو ہے نا جزا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ وہ اتنے ہٹ درم تھے کہ ہر قسم کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. گویا کہ وہ ہر چیز ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتے، کہ کان بھی صحیح سالم ہے، آنکھیں بھی صحیح سالم ہے، دل بھی صحیح سالم ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.